اس کو سنبھالنے والا نہ ہو، اور دوستو وہ ایک نہ ہو، وہ ایک اللہ ہے، اسی کی بات سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو، اپنے بچوں کو یہ پیغام سکھاؤ۔ پھر دوسری بات، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری سندیشتا ہے۔ قرآن پاک میں جو باتیں سمجھائی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا، اب اس میں کوئی چیز کی داخل کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حالانکہ سوال ہے، جب انسان تھوڑے سے تھے تو نبی کہیں، اور جب انسان بہت زیادہ، جنتا بہت زیادہ پھیل گئی، اب ایک بھی نبی نہیں۔ کسی زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، کسی زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں تو ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ آج جب جنتا بڑھ رہی ہے، ضرورت زیادہ بڑھ رہی ہے، گناہ زیادہ بڑھ رہے ہیں، فساد زیادہ بڑھ رہا ہے، جھگڑے زیادہ بڑھ رہے ہیں، ایسے وقت میں نیٹ کے فتنے جہاں زیادہ بڑھ رہے ہیں، ایسے موقع پر تو کئی نبی الگ الگ ہوتے، پنجاب کا الگ ہوتا، یو پی کا الگ ہوتا، بہار کا نبی الگ ہوتا، بنگال کا الگ ہوتا، لیکن آج کچھ بھی نہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیو، اللہ پاک نے نبیوں کا سلسلہ ختم کیا، اور اس امت کے جو علماء ہیں اللہ پاک نے وہ ذمہ داری ان کے حصے میں دی۔ فرمایا وہی قانون، وہی ضابطے، وہی قرآن پاک، وہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھانا اور اسی کو فالو کرنا، اسی کو بڑھانا اور اسی کو امت کو چلانا، اسی کے ذریعے امت کو سیدھا راستہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ لہذا آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ان نبی کے بعد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلاں بھی ایک نبی آیا ہے، وہ بھی ایک نبی بن گیا ہے، تو دوستو یاد رکھو، وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، دھوکے دار تو ہو سکتا ہے، وہ مکار و عیاب تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی، بولو بھائی، نبی نہیں ہو سکتا، نبی نہیں ہو سکتا۔ ہرگز کسی کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں، ہرگز بکھرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ایک، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے، دوستو اس کو سمجھیں اور اپنے بچوں پر محنت کریں، تو سب سے پہلی جو محنت ہے وہ ہے توحید کی۔ بچوں کے سبق سمجھائیں، بچوں کے سبق رٹائیں، بچوں کے بات یاد کرائیں، اور سوال میں یہ چیز انہیں پڑھائیں۔ بیٹا، کائنات کو بنانے والا کون بنانے والا ہے دوستو؟ اللہ۔ اپنے بچوں کے سامنے سوال مرتب کریں، آسمان کو بنانے والا کون؟ زمین کو بنانے والا کون؟ دھوپ لانے والا کون؟ برسات لانے والا کون؟ قحط لانے والا کون؟ دنیا کو سنبھالنے والا کون؟ سانس دینے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ زندگی دینے والا کون؟ بیماروں کو صحت دینے والا کون؟ ان سب کا سوال دوستو اللہ چاہتے کیا ہے؟ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، قاعدہ کیا ہے دوستو؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو سمجھایا، اے لوگو، سیدھے رہو، سچے رہو، خدا کے سامنے جھکو، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ شرک سے بچو، کفر سے بچو، دھوکے سے بچو، اور کفر کے نرغے میں آنے سے بچو، سیدھی سچی زندگی گزارو۔ میرے بھائیو، فتنہ کا دور ہے، اپنی اولاد کو سنبھالیں۔ ایسا نہ ہو ہماری اولاد دیکھم دیکھی اغیار سے ملتوی ان سے جڑ جائے، ان کے حالات میں نظر میں بہ جائے۔ اس لیے بہت ضروری ہے اپنے بچوں پر غور کریں کہ ان کے کانوں میں کچھ پڑ تو نہیں رہا، کہ ان کے ہاتھوں میں کوئی کڑے کنگن تو نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں دیکھ کر پھر دھوکہ ہو جائے گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز نہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی نفی کی اور انکار کیا کہ یہ کڑے کوئی چیز نہیں، کنگن کوئی چیز نہیں، مردوں کے لیے نہیں، یہ تو عورتوں کے لیے۔ اس لیے کئی مرتبہ مثال دی جاتی ہے، اور کہیں کسی ملک کا حاکم اگر کام نہ کریں تو اس کے اوپر کڑے کنگن پھینک کر کے اس کی توہین اور ہجو کی جاتی ہے کہ لو یہ کڑے کنگن پہنو، اس لیے کہ عورتوں کا کام ہے، یہ مردوں کا نہیں۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ستری تعلیم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج بہت ضرورت ہے اپنے بچوں پر غور کریں، اس کے ہاتھوں میں کوئی دھاگا تو نہیں، اس کے پیروں میں کوئی دھاگا تو نہیں، اس کے کانوں میں کوئی مرغی تو نہیں، اگر ہے تو پوچھو کیوں آئی۔ اس لیے کہ دوستوں، اپنے پہچان کو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اللہ نے بنائے، اللہ ہمیں پالیں گے، اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روزی اتاری، اور اللہ پاک ہی ہمیں موت عطا فرمائے۔
اس کے سوا کوئی کبھی موت نہیں دے سکتا، نہ کوئی بیماری موت دے سکے، نہ طاقت موت دے سکے، نہ حکومت موت دے سکے، نہ فوج لشکر موت دے سکے۔ اس لیے کہ اس رب نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پندرہ مساجد سے یہ ریمائنڈر دیا بھی جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا دوستوں؟ کبھی اس پر غور کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر کیا مطلب ہے؟ اللہ بڑے۔ کیا مطلب ہے دوستوں؟ اللہ بڑے۔ جب اللہ بڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ اللہ کے مقابلے میں جو بھی چیز ہے وہ ہر کچھ چھوٹا ہے جی۔ اللہ بڑے ہیں، میرا قرض بڑا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، میرا دکھ بڑا نہیں، میرا مرض بڑا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، نہ کائنات بڑی، نہ زمین بڑی، نہ آسمان بڑا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف اللہ بڑے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ فائٹر جہاز بڑا، نہ حاکم بڑے، نہ ملک کا ذمہ دار بڑا، نہ ملک کا قائد بڑا، نہ ملک کے فوج و لشکر بڑے، نہ گن مین بڑے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو بڑا کون ہے؟ ایمانداری سے کہو اللہ بڑے، اللہ بڑے۔ اس رب کی بڑائی کو دل میں لاؤ دوستو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کے سامنے جچو، اسی کی نظروں میں چلو۔ جب موت آتی ہے کوئی بچا نہیں سکتا، موت اگر مقدر نہیں کوئی مار نہیں سکتا۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ لوگ بڑی بڑی بیماریوں سے جھوٹ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دم نکلے اور اگلے 20-30 سال بھی جیتے ہیں۔ اور آدمی بیٹھا ہوا ہے، اچانک بخار چڑھا، بات چیت تھی، گھر تک جا رہا تھا، گھر میں جا کے دھڑام سے گرا اور انتقال ہو گیا۔ تو اس کو بچانے والا کون؟ اور اس کو موت کے حالات سے گرانے والا کون؟ کون ہے دوستو؟ اللہ۔ ہمیں چاہیے ہم کسی اپنی پہچان کو نہ چھپائیں، اپنی پہچان کو ظاہر کریں۔ دوستو ڈر لگتا ہے، ہم سفر میں ہوں، کئی حادثے ہمارے حلقوں میں ہوئے، پہچان کو نہ چھپائیں، اپنی پہچان کو ظاہر کریں۔ دوستو ڈر لگتا ہے، ہم سفر میں ہوں، کئی حادثے ہمارے حلقوں میں ہوئے، ہمارے حلقوں میں کئی حادثے ہوئے۔ نوجوان جا رہا تھا، بائک دبا رکھی تھی، اچانک بائک سے ٹکرائی اور دھڑام سے گرا۔ لوگ آئے، یہ ہے کون؟ دیکھتے رہ گئے، کیونکہ ہاتھ اس کے کڑے پڑے ہوئے تھے اور لباس اس کا چھپا ہوا تھا، کوئی بھی ایسی پہچان نہیں۔ داڑھی بھی دوسرے انداز کی، مجھے بھی دوسرے انداز کی، کوئی پہچان ہی نہیں پاتا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ تو ہمارے حصے کا ہے۔ چنانچہ جو ایمان والے نہیں تھے وہ ان کو اٹھا کے لے گئے۔ بعد میں پتہ لگا، فوٹو وائرل ہوئے تو تحقیق ہوئی کہ وہ تو ایمان والا ہے، اور اس کا نام تو محمد اسلام ہے، اور اس کے والد کا نام محمد اسلم ہے، وہ تو اس گھرانے کا رہنے والا ہے۔ اور حال یہ کہ دوستو اس کی چیتا تیار کی، اس میں آگ لگانے جا رہے تھے، یہ اتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے دوستو کون پیٹ ان کو کھول کے دیکھتا ہے اور کون اس سے اندازہ کرتا ہے؟ اس لیے ہم اپنی آئیڈینٹی اور پہچان کو ہرگز نہ چھپائیں، بلکہ اسلام کو ظاہر کریں، ایمان کو ظاہر کریں۔ کئی لوگ اپنے نام بھی ایسے چینج کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل پاتا یہ مومن ہے کہ غیر مومن، بیچ نام رکھتے ہیں۔ اگر تو کیا کہوں، جو میرے دل میں ارادہ ہے، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے میں کون ہوں، تو دوستو کیا اللہ کو بھی پتہ لگتا آپ کیا ارادہ بنا رہے ہیں؟ دوستو ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اس غلط ارادے پر پکڑ نہ آ جائے اور اللہ پاک کہیں ایمان والی دولت سے ہمیں محروم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایمان ہے نماز نہیں پڑھتا، ایمان ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، ایمان ہے حج نہیں کرتا، جی ایمان ہے نیک اعمال نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا، اس کا گناہ الگ، اس کا عذاب الگ، لیکن یاد رکھو ایمان کی برکت سے اللہ پاک اسے ایک دن جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایمان اتنی بڑی دولت کا نام ہے۔ ہاں جو نماز نہیں پڑھ رہے باقی وہ بہت غلط کر رہے ہیں، جو سجدہ نہیں کر رہے واقعی بہت غلط کر رہے ہیں، جو نیک اعمال نہیں کر رہے واقعی بہت غلط کر رہے ہیں، بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ لیکن ایمان اور غیر ایمان کا فرق کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ، لہٰذا اس کو نہ بھولے۔ پیارے دوستو جو باتیں اس وقت اللہ پاک نے ذہن میں ڈالی یہ میں نے نقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک ان باتوں پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک میرے آپ کے عقیدوں کو مضبوط فرمائے۔ اب اگلی نسل کے لیے آخری کی ایک بات ہے، یہ چھوٹے چھوٹے منڈے، چھوٹی چھوٹی گود، چھوٹی چھوٹی فوج، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے انہیں مکتب کے حوالے کریں۔ اسکول جا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آدھا گھنٹہ صبح میں یا شام میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ یہ علماء کرام، یہ حفاظ کرام، یہ آپ کے ائمہ علماء یہاں موجود ہیں ماشاء اللہ، قاری شہزاد کی شکل میں اور قاری
ناظم اعظم کی شکل میں، قاری ندیم کی شکل میں، یہ قاری آصف کی شکل میں، اور اس جیسے اور بہت سارے علماء جو یہاں ہیں میرے بھائیوں، ان کے حوالے کریں اور کہیں حافظ صاحب، قاری صاحب، میرے بچوں کو اسلام سکھاؤ، ایمان سکھاؤ، ایمان کی اسلام کی موٹی موٹی باتیں سکھاؤ۔ آدھا پونا گھنٹہ دوستوں کچھ زیادہ نہیں ہے۔ یہی بچے کل دوستوں جب دنیا سے جائیں گے، یہی بچے صف اول میں کھڑے ہوں گے اور اللہ اکبر کہہ کر اپنے مالک کے سامنے روئیں گے، کہہ رب آپ بڑے ہیں، میرے ابو بڑے نہیں تھے، اللہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی کرتا ہوں، آپ میرے ابو کی مغفرت فرما دیجیے۔ آج اگر ہم نے ان کو موٹی موٹی دین کی باتیں نہ سکھائی دوستوں، پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ جو لوگ دین نہیں جانتے، کئی مرتبہ والد صاحب گزر گئے، نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے، ہاتھ جوڑ کے سائڈ کھڑے رہتے ہیں، اور دھوکے کی بات اس کے پلے گرے باندھ لیں۔ اسی طرح جو بڑے بڑے جوان ہیں انہیں چاہیے وہ دعوت و تبلیغ کے نظام سے وابستہ ہو۔ دعوت و تبلیغ میں کبھی کبھی ایک مہینے میں دوستوں 3 دن لگا لیں، 3 دن کی ہمت نہیں تو کم از کم 1 دن لگا لیں، اور 1 دن کی ہمت نہیں تو کم از کم 2 گھنٹے لگا لیں، لیکن اپنے وقت کو فارغ کریں، اس کی ترتیب بنائیں۔ دوستوں یہ دنیا تو چلتی رہے گی اور یہی دنیا کسی دن چھوٹ جائے گی، ہمیں چھوڑ کے یہ دنیا پھر آگے چلتی بنے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنا کچھ وقت اس میں سے نکال لیں اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کریں گے، نہیں کریں گے ایسا کام انشاءاللہ تعالیٰ؟ کتنے لوگ تیار ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، آپ سے ملاقات کر کے آپ کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی ہے۔ اللہ پاک آخرات کو خوشی بھری زندگی عطا فرمائے، سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت